الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 108 سے لے کر 110 تک آج پڑھیں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، فرمایا خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جنت میں، لا یبغون وہ کبھی ناپسند کریں گے، کبھی پسند نہیں کریں گے، انہا حولا کہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے فرمایا خالدین لفظ جو استعمال ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فار ایور، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو جو جنت میں داخل ہو جائے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، اور نہ وہ خواہش کرے گا کہ میں جنت سے نکل جاؤں، سوائے شہید کے۔ شہید یہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، میں تیرے راستے میں دوبارہ جو ہے شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہید کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے۔ جس وقت جامع شہادت انسان نوش فرماتا ہے تو اس کو رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جب رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو اس کو دنیا کے اپنا کٹنا، جسم کٹنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کا زمین پہ پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، رب کا دیدار ہوتا ہے اور وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو کھلاتے بھی ہیں، ان کو پلاتے بھی ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شور بھی نہیں ہے۔ یہ تو شہید کا مرتبہ اور اونچا ہے۔ یہ عام جنتی جو ہوں گے، جو جنت میں داخل ہوں گے، ان کی کیفیت ہوگی خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون کبھی نہیں چاہیں گے، عنہا حولا اپنی جگہ بدلنے کا، یعنی اپنی جگہ وہاں سے منتقل کہیں اور جانے کا نہیں سوچیں گے بھی نہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ کانا بحر، اگر سمندر ہو، مدادن سیاہی کا، لکلمات ہی ربی اپنے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر تو معلوم اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر سمندر ہوں سیاہی کے، لنفد البحر ایک اور بھی ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی کہ اس کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہوں گے، ولو جئنا بمثلہ مددا یعنی اگر اس کے برابر سیاہی اور بھی ہو جائے، پورے ساتوں سمندر ہوں اور ان کو سیاہی بنا لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف تحریر کیے جائے، تو کہتے ہیں ساتوں سمندر کو لکھنے والے انسان بھی ہوں، جنات بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں، اور یہ سب لکھنے والے ہوں، لکھتے لکھتے ان کی قلمیں گھس جائیں گی اور سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، پھر اتنے سمندر اور آ جائیں، پھر لکھتے رہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پہ قربان جائیے کہ اللہ اکبر ہے، لا مثل لہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا۔ قل اے محبوبہ فرما دیجیے، انما انا بشر مثلکم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور انما الہکم اور بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معبود کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، اور جو وہ شخص آرزو رکھتا ہو اس رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اچھے کرے، عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی، اور نہ شریک ٹھہرائے اس کی عبادت میں، ربی اپنے رب کی عبادت میں، احدہ کسی کو بھی، اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس میں دو باتیں کی گئی، ایک تو جنت کی بات کی گئی ہے، اور جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عام سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے، اور جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، حج کی ہوں گے، ان کی جنت کے کیا کہنے، حتیٰ کہ 2 رکعتیں پڑھنے والے کی جنت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو 2 رکعت نماز نفل جنت پڑھنے والا ہے نا، اس بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا دینا ہے
یہ ہمارے فہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ پھر ساری زندگی کی نمازیں، پھر ساری زندگی کی نیکییں، پھر روزے، پھر زکوٰۃ، پھر حج، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے تک پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، یعنی کہ شرک نہیں کرنا۔ شرک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت انسان کو دی ہے، دینی ہے، جو دنیا سے چلے گئے، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل سنور گئی تو آنے والی ساری منزلیں سنور گئیں، اگر یہ بگڑ گئی تو ساری منزلیں بگڑ جائیں گی۔ تو لہٰذا یہیں سے جنت اور دوزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک آگے حساب کتاب ہوگا، آگے میزان لگے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بھیجے گا، دوزخ میں بھی بھیجے گا، لیکن پتہ بندے کا یہیں سے لگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جنازہ پڑھنے کے بعد بھی بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے۔ کوئی ایسے خادم حسین رضوی صاحب جیسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان شرکت کرتے ہیں، تو پھر ایسے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس جنازے کے اندر 40 آدمی شریک ہو جائیں، ان میں 40 آدمیوں سے ایک کوئی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بخشا ہوا جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے صدقے اللہ بخشوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو، بندہ مومن کو اس نے معاف کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت اس بندہ مومن کو ملنی ہے، اس جنت کے اندر اتنا خوش ہوگا کہ بندہ تصور ہی نہیں کرے گا کہ مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دیا جائے۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی حسین و جمیل ہوگی، اور جس سے انسان یہ کرے گا یا میں اسی جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ رکھے، اس میں سے کبھی مجھے نہ نکالے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہے گا تو مل سکے گا، کوئی ماں باپ سے ملنا چاہے گا تو مل سکے گا، کوئی اپنی اولاد سے ملنا چاہے تو مل سکے گا۔ اگر وہ بھی جنت میں ہیں تو آپ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ جنت کے اندر کوئی اپنے پیر مرشد کو، اپنے استاد کو، کوئی اپنے دوستوں کو ملنا چاہے گا تو سب سے ملاقات ہو سکے گی اس کی۔ لیکن یہ کبھی نہیں تصور کرے گا کہ میں جنت سے نکال کہیں اور مجھے بھیج دیا جائے، یعنی کہ وہ جنت میں ہی ہمیشہ رہنے کو اس کو پسند کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہاں جو ہم سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کر دے گا۔ جو ہم سوچیں گے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، جیسے کہ جمعہ بازار لگے گا اور وہاں پہ خوبصورت لباس ہوں گے، خوبصورت شکلیں ہوں گی، تصویریں ہوں گی، اور بندہ ایسے جا کے دیکھے گا، جو اس کو لباس پسند آئے گا، تصور میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ لباس اس کو پہنا دے گا۔ اگر جس شکل کو پسند کرے گا، اس شکل کے اندر اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو اللہ سے مانگے گا، دل میں تصور کرے گا، اللہ پورا کر دے گا۔ جو کھانے کا تصور کرے گا وہ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف دنیا کی تھوڑے وقت کی زندگی اس کے مقابلے میں بھیج دیا ہے کہ بھئی یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار لو، پھر ہمیشہ کی جنت تمہارے مقدر بن جائے گی۔ تو الباقی اللہ کی تعریف تو ساری کائنات میں لکھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ساتوں سمندر بھی سیاہی کے ختم ہو سکتے ہیں، اور بھی ساتوں سمندر میں اگاؤ، پھر بھی لکھو، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہے۔ آپ نے یہ بھی تو فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ کتنے پردے ڈال کے زمین میں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی طور پہ جائیں، واپس آئیں تو کوئی دیکھے تو اندھا ہو جائے، کوئی دیکھ نہ سکے، لیکن حضور کی شان ہے کہ اللہ کو دیکھ کر بھی، واپس آ کر بھی آپ کا چہرے پر ایسے پردے تھے کہ سب آپ کو دیکھتے تھے، کسی کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بنائی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ جب صحابہ نے ایک وقت میں، آپ جب بغیر مثال کے روزے رکھ رہے تھے تو صحابہ نے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ آپ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب تو مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مابرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب علینا